اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافتین کا انتخاب کیا اور وہاں ایک نبی کو بنا کر بھیجا جن کو مختلف ناموں سے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی نوح نجی اللہ کہتا رہتا ہے۔ حنین ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا اور نفسیاتی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی کہ وہ ان پتھروں میں ڈھک جاتے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس چند غریب اور چند مساکین کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر وحی کرتے ہیں کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام رو کر اپنی اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کر کے مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم پر عذاب نازل فرما۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھیجا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، عنقریب یہ تیری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے رہے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، نہ وہاں سمندر تھا اور نہ ہی دریا اور نہ ہی درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیلیں بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیلیں ٹھوکتے گئے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 100 سال تک وہ کشتی بنتی رہی اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے اور نہ ہی کوئی سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا دول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایات کے مطابق اس کا دول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، بلکہ جس طرح اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اس کشتی کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے، بیچ والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پر مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں اور جانوروں، خواہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، ان کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کے امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ، جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی، جن میں آپ کے 3 فرزند اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا، عنقریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کر قوم نوح ہنستی رہی۔ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے والی تھی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ ہی دیر کا ہے، تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرف چلنے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑی پر چڑھ رہا ہے، آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ کنعان اور اس کی ماں بولی،
ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ وہ پانی اتنا بڑھ گیا، کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہے تھے اور نہ ہی کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا، مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا گیا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک ہی کشتی پانی میں طواف کرتی رہی، کسی جگہ پر نہ ٹھہری۔ بالآخر دریا دجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑی ہے جس کو کوہ ارارات کہتے ہیں۔ اس چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کر ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھو زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہو گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ہی ٹھہرے۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا۔ اس پہاڑی پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرا بیٹا حام جس سے سوڈانی نسل چلی اور تیسرا بیٹا یافت جس سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی سمت واقعہ کوہ ارارات پر ولی ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام۔